بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل لا ذكرين حرم ام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل لا ذكرين حرم ام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان آیات مبارکہ کا بامحاورہ اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جانور مخصوص ہیں، انہیں ہماری مرضی کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، یا یہ جانور جو ہے اس پر سوار ہونا منع ہے، یا پھر جانور مقرر کر لیتے تھے کہ اس پر کبھی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، نہ سوار ہوتے وقت نہ ذبح کرتے وقت کسی طرح بھی اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، افتراء علیہ. اور یہ ساری باتیں وہ اپنے پاس سے جوڑ لیتے تھے، خود گھڑ لیتے تھے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اللہ کریم پر کوئی بات گھڑ کے اللہ کریم کے ذمہ لگانا بہت بڑا جرم ہے، جس کی انہیں بہت سخت سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ پائیں گے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. پھر ایک اور رسم تھی، کہتے تھے کہ اس مادہ کے پیٹ میں جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. جانور ذبح کرتے پیٹ میں جو بچہ ہوتا اسے بھی ذبح کر لیتے اور اس پہ شرط لگا دیتے کہ اس جانور کا گوشت تو عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ بچے کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتوں کے لیے حرام ہے. لیکن اگر وہ مردہ نکلتا اور ذبح نہ کرنا پڑتا تو پھر کہتے اب سب کھا سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی.
سیجزیہم وصفہم، ان سب غلط بیانیوں کی سزا پائیں گے۔ انہ حکیم علیم، وہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ظلم بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، سزا کیوں؟ فرمایا یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، ہر کام اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے ایک وقت آئے گا کہ سب اپنا اپنا بدلہ پائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں جہالت اور بے علمی کی وجہ سے، وہ اپنا اس کا بدلہ پائیں گے، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو محض اپنی طرف سے باتیں جوڑ کر لوگوں پہ حرام کر دیتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان کی ہدایت پر واپسی کی بھی کوئی امید نہیں۔ ہدایت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی اطاعت میں، چونکہ خود اللہ کریم کا تعارف بھی نبی کی وساطت سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات ایسی ہے، صفات ایسی۔ تو نبی سے بھی گزر کر جب لوگ اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھنے لگ جائیں تو ان کی ہدایت کی کون سی توقع رہے گی؟ ان کی واپسی کی امید نہیں رہتی۔ وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے، جن میں کچھ درخت بیلیں ایسی ہیں جو درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں جیسے انگور وغیرہ، یا کچھ ایسی ہیں جو زمین پہ پھیل جاتی ہیں، اور کھجوریں، زراعت مختلف قسم کی، اور اسی طرح زیتون اور انار، بے شمار پھل جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں لیکن ذائقے اور اثر میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ رزق اللہ نے دیا ہے، پھل آتے ہیں تو استفادہ کرو، کھاؤ، تمہارے ہی لیے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن جس دن باغ سے پھل حاصل کرتے ہو یا کھیتی سے فصل حاصل کرتے ہو تو اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ بھی ادا کرو۔ اگر کسی کو دولت مل جاتی ہے تو اس پر 2.5% 40واں حصہ ہے۔ اسی طرح کھیتی میں 20واں حصہ ہے اگر اسے پانی بھی لگاتا ہے، اگر پانی نہیں لگاتا، بارشی پانی سے ہوتی ہے تو 10واں حصہ مسکینوں کا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہے، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 100 بھیڑ بکری ہو تو 100 ہو جائے تو اس پہ ہے۔ تو جانوروں میں بھی، مال میں بھی اللہ کریم نے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ جو عطا ہوا ہے وہ کھاؤ، لیکن جب فصل حاصل کرتے ہو تو اس میں سے ان کا حصہ بھی دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا خرچ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جانوروں میں اس نے ایسے بھی بنا دیے ہیں جو چھوٹے قد کے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، حمولتم و فرشا، ایسے بھی ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو تمہارا رزق ہیں۔ سو اللہ نے جو رزق دیا ہے، جو جانور حلال کیے ہیں وہ ضرور کھاؤ، لیکن کمانے، کھانے اور خرچ کرنے میں، تینوں باتوں میں شیطان کی پیروی نہ کرو۔ رزق کماتے ہو، جانور لیتے ہو تو چوری کر کے نہ لاؤ، حلال اور جائز طریقے سے محنت کر کے کما کے لاؤ۔ رزق حلال کماؤ، جائز وسائل سے کماؤ، اور پھر اسے جائز جگہ پر خرچ بھی کرو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے 8 جوڑے بنا لیے ہیں
دو نر و مادہ بھیڑ بکریوں میں اور ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ان کے نر حرام ہیں یا مادائیں حرام ہیں یا دونوں پہ شامل ہے؟ تو ان سے فرمائیے کہ نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی علمی دلیل لاؤ۔ کس نبی نے یہ بات بتائی، کس آسمانی کتاب میں آئی؟ علمی دلیل تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ کہاں کسی نبی نے، کسی آسمانی کتاب نے تمہیں بتایا۔ اگر سچے ہو تو کوئی علمی دلیل اس پر لاؤ۔ اسی طرح اونٹ کا جوڑا ہے یا گائے بھینس کا جوڑا ہے تو ان میں تم جسے چاہتے ہو حرام کر دیتے ہو، جسے چاہتے ہو حلال کر دیتے ہو۔ ایک بات متعین ہونی چاہیے کہ ان کا نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا بچہ حرام ہے، کوئی ایک چیز، کوئی ایک دلیل مقرر کرو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ 5 جانور ہیں تمہارا کہتے ہو ایک ان میں سے حرام ہے، اس کی کیا شرعی دلیل ہے؟ اگر 5 گائے بھینسیں ہیں تو اس میں سے ایک کو حرام کر دینے کی کون سی دلیل ہے؟ یا تو 5 حرام ہوگی یا 5 حلال ہوں گی۔ تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان میں سے کوئی چیز حرام ہے تو جب کوئی اس پہ عقلی دلیل بھی نہیں بنتی، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں کہ کسی نبی یا کسی کتاب آسمانی میں یہ بات آئی ہو، تو پیچھے یہ بات رہ جاتی ہے کہ کیا تم نے روبرو اللہ سے سنا؟ اللہ نے تمہیں روبرو حکم دیا؟ اگر اللہ کسی کو روبرو حکم دیتے تو وہ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے، تم نبی تو نہیں ہو۔ تو پھر یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے جو تم اللہ پر بول رہے ہو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا برا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور پھر اس کے جھوٹ کی وجہ سے لیضل الناس بغیر علم، اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو گمراہ بھی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم اور ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے، ان سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی۔ اس پورے رکوع میں ان رسومات کا ذکر ہے جو ہم بعض اوقات مشکلات دور کرنے کے لیے ایجاد کر لیتے ہیں، بعض اوقات حصول رزق کے لیے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی رسم ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کا منشا یہ ہے کہ دین اسلام واضح ہے، اس میں حلال حرام واضح ہے، اس میں جائز ناجائز کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور جو بات قرآن نے بتا دی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، سلف صالحین سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، وہی دین ہے۔ اس میں اپنی طرف سے ایجاد کرنا، اب جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو باطل مذاہب کی جتنی رسومات عبادت کے نام پہ کی جاتی ہیں ان میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اس دیوی کی پوجا کرو تو دنیا کی یہ نعمت مل جائے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یا کوئی بیماری ٹھیک کرنے والا الگ ہے، پیسے دینے والا دیوتا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، اس طرح سے۔ یا کچھ دیوتا ایسے ہیں جن کی وجہ سے مصیبت دور ہوگی، کچھ ایسے ہیں جن کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ دنیا کے سارے کام جو ہیں اگر یہ دیوتاؤں نے کرنے ہیں تو پھر دنیا کا جو نظام اللہ کریم نے بنایا جو ہمارے اس میں، وہ کس لیے ہے؟ بندہ خود کیا کرتا ہے، اس کی اپنی عملی زندگی کیا ہے؟ ان سارے توہمات کو باطل قرار دے کر اسلام نے بڑی سیدھی اور صاف انسانی زندگی کا معیار دیا ہے، اور اسلام واحد مذہب ہے جو صرف کمانے اور اس پر اللہ کا حق لینے تک نہیں رہتا۔ دنیا کے جتنے مالیاتی نظام ہیں آج بھی
ان میں حدود مقرر ہیں کہ اس طرح کما سکتے ہو. بعض طریقے مثلا چوری ہر قانون میں منع ہے، ڈاکہ وہ مسلمانوں کو قانون ہے یا کافروں کا اس میں منع ہے. کمانے کے طریقے معین ہیں، مسلمانوں کے ہاں جوا حرام ہے، کافروں کے ہاں جوا بھی ایک جائز طریقہ ہے کمانے کا، لیکن مقرر طریقے ہیں. اس کے بعد اس میں سے غریبوں کا یا حکومت کا، چونکہ حکومت سب کی والی ہوتی ہے تو غریبوں کا حصہ جمع کرنا حکومت کا کام ہے، اور پھر اس کو غریبوں پر خرچ کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی براہ راست غریبوں کو دے دیتا ہے تو ادا وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک میں ساری صدقات جمع ہوتے تھے بیت المال میں، اور پھر وہاں سے ہر محتاج غریب کو عطا کیے جاتے. دنیا کے جتنے مالیاتی نظام ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ اس طرح کما سکتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بھی موجود ہے کہ اس پر تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اس بندے کا اپنا ہے، خواہ اسے جوئے میں ہار جائے، خواہ اسے شراب پی کے اڑا دے، خواہ وہ نوٹوں کو رکھ کر آگ لگا دے. اس سے کوئی دنیا کا مالیاتی نظام بحث نہیں کرتا. واحد اسلام کا مالیاتی نظام ہے جو خرچ کرنے میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو. جو ضرورت ہے وہ ضرور پوری کرو، اچھی طرح سے پوری کرو، اچھا لباس پہنو اگر تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو. بلکہ تعریف فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہننا اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا کھاؤ، حلال ہو، جائز ہو، پاکیزہ ہو، اچھا کھاؤ، لیکن بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو پیسے کو. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اور اس کی مخلوق صرف تم نہیں ہو، مخلوق چل رہی ہے، پتہ نہیں کسی آنے والے کا حصہ ہوگا، کس کا حصہ ہے. تو اسے ضائع نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ ضائع کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے. یہ جو جسے ہم ایمان کہتے ہیں یہ یقین کی اعلیٰ ترین قسم ہے. ہم بہت سے الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن جب ہمارا عمل دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر ہے نہیں. آپ عبادت ہی کو دیکھ لیں، یہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ 5 وقت موقع دیا گیا ہے ہر مسلمان کو کہ وہ کپڑے پاک کر کے باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کر پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اپنی ضرورتیں بیان کرے اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ سے مانگے، اپنے دکھ سکھ اس کے حضور پیش کرے. وہ سننے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ اس کی بات سنے. اللہ ہمارا ایمان قبول کر لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس سے محروم ہیں. وہ سجدہ کرنے کیوں نہیں آتے؟ اگر کسی کو کسی معمولی سے افسر سے بھی شناسائی ہو جائے اور وہ اسے کہہ دے کہ یار تم مجھے روزانہ مل سکتے ہو، میرے دفتر آ سکتے ہو، تو یہ کوئی دن قضا نہ کرے. اگر کسی کو وزیر اعظم یا صدر سے ہو جائے اور اسے اجازت ہو کہ تم روزانہ ایوان صدر آ سکتے ہو، تو وہ کوئی دن قضا کرے گا؟ وہ تو وہیں جھگی لگا کے بیٹھ جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں 5 بار حاضر ہونے کی اجازت ہی نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا ہو کہ لازمی مجھ سے ملا کرو.
دنیا بڑی عجیب ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، جس طرح بڑے خوبصورت سانپ ہوتے ہیں، اور بڑی زہریلی ہے جس طرح زہریلے سانپ ہوتے ہیں، دیکھنے میں رجھا لیتی ہے، برتنے میں کاٹ کھاتی ہے۔ تمہیں دنیا برتنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے کہ تم 5 بار میری بارگاہ میں حاضر ہو، مجھ سے میرے انوارات و تجلیات تمہارے دل میں جائیں، اور وہ طاقت لے کر دنیا میں جاؤ تاکہ وہ تمہیں کاٹ نہ سکے، اس کا زہر تم پر اثر نہ کر سکے۔ اگر ساری دنیا سر بسجود رہے تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا سجدے چھوڑ دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، محتاج ہم ہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ تو دیکھ لیں کتنی مخلوق ہے جو اس سے بے پرواہ ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ بات آخر وہیں آتی ہے کہ اللہ کے ہونے پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر ایمان میں کمی ہے۔ سنا سنایا مانتے ہیں، یقین کا وہ درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ اور پھر ایک بات طے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو حجۃ الوداع کے بعد اس عالم فانی میں حضور 2 مہینے کچھ دن، پورے 3 مہینے نہیں رہے، 3 مہینے سے کم دن دنیا پہ رہے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 82-84 دن آپ کا قیام رہا اس عالم آب و گل میں۔ حجۃ الوداع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنے انعامات میں نے مخلوق کو عطا کرنے تھے وہ اس دین میں نے سمو دیے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اب جو نعمت کسی نے حاصل کرنی ہے اس دین کے راستے سے، اس کے ذریعے سے میری بارگاہ سے حاصل کر، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں۔ تکمیل دین کی یہ خوشخبری صحابہ کرام نے بڑی خوش ہو کر سنی، ایک دوسرے کو مبارکیں دیں، اور پھر سب نے تلاش کیا کہ یار سب سے پہلے مبارک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینی چاہیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ جب انہیں تلاش کیا تو اپنے خیمے میں ایک طرف رخ مبارک کونے کی طرف کیے خاموش بیٹھے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑا خوشی کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ بات تو خوشی کی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس دنیا میں کیا باقی رہ گیا جس کے لیے حضور یہاں تشریف رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہے حضور اعلیٰ علیین میں اور جنت الفردوس میں اس دنیا سے آگے اعلیٰ مقام پہ تشریف لے جائیں گے، آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ میں تو اس جدائی کو رو رہا ہوں۔ اور وہی بات ہوئی، اس کے تھوڑے عرصہ بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ اب کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کس کی اجازت ہے، کس کی نہیں، اللہ نے طے کر دیا اکملت لکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر۔ پھر کوئی گنجائش ہے کہ آج ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں کہ یہ دمبا فلاں بت کو دے دو، یا یہ دمبا فلاں قبر پہ چڑھا دو، فلاں بزرگ کے مزار پہ چڑھا دو؟ بت کو دینے میں اور بزرگ کے مزار پر چڑھانے میں کیا فرق ہے؟ یہی کہ انہوں نے بت کو دیا تو مزار پر دینے والے نے دوہرا ظلم کیا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو وہ حیثیت دے دی جو ایک بت کی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جتنی قرآن کریم نے گنوائی ہیں 8-10 رسمیں، یہ انہوں نے بنائی ہوئی تھیں کوئی بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دولت بڑھانے کے لیے، کوئی اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ساری یہ بیماریاں ہمارے اندر در آئیں اور ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ماں باپ، بیٹا، بچہ، بھائی، دوسرے گھر میں سگا بھائی بہن بیماری سے مر رہا ہوگا، اس کے لیے دوائی لا کر نہیں دیتے، بھوکا سو گیا ہے، اسے چند دانے غلے کے یا تھوڑا سا آٹا نہیں دیتے کہ وہ بھی کھا لے، اور دمبے بکرے لے کر چڑھاوے چڑھاتے پھرتے ہوتے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اسی پر تنقید ہو رہی ہے۔ قرآن نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب اس قسم کی آیات آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے حق میں تھیں۔ بھائی کافروں کے حق میں تو تھیں، لیکن اگر کوئی مسلمان وہی عمل کرے جو کافر کرتے تھے تو اس کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی نیکی کی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ صحابہ کے حق میں تھیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے حق میں تھیں، لیکن اگر کوئی مسلمان صحابہ کا اتباع کرے تو وہ اس کا مستحق اس انعام کا نہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ بھائی وہ تو ایک شان نزول ہے، اس وجہ سے نازل ہوا، لیکن شان نزول خاص ہے، قرآن کا حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا کوئی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ جس طرح یہاں مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی علمی دلیل ہے تو وہ بیان کرو۔ اگر کوئی علمی دلیل نہیں ہے تو پھر تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا شارع علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، سلف صالحین سے وہ منقول نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے ایک بنا لیتے ہیں۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، کہا کیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی نیکی ہے نا، زیادہ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ مثلا یہ بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ جنازہ پڑھ کے دعا مانگی جائے ہاتھ اٹھا کر۔ دعا مانگنا عبادت ہے، ثواب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسے آپ لازمی قرار دے دیں گے اور ہر جنازے پر مانگنا ضروری ہوگا تو پھر تو وہ اس کی دلیل چاہیے۔ اب جو طریقہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی قبر جلدی تیار کرو، اسے جتنا جلدی ہو سکے غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو، اس کی میت لے جاؤ، میت کو قبر میں دفن کرو، دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کر کے فارغ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ درمیان میں پھر دعا کہاں سے آ گئی بھی کس نے بتائی؟ اچھا جب کہا جائے، بلکہ اکثر میرے ایک بزرگ دوست تھے، پچھلے دنوں ان کا وصال ہو گیا، ان کے بچوں نے کہا جی جنازہ ضرور پڑھائیے گا۔ مجھ سے اتنا چلا بھی نہیں جاتا، میں کم ہی جاتا ہوں، بچے جاتے ہیں جنازہ پڑھاتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں، تو خصوصاً جانا پڑا۔ تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نیک آدمی تھا، اس کا جنازہ مولانا سے پڑھوا کر آپ نے ضائع کر دیا، یہ تو جنازے کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے۔ یعنی اب وہ اتنی دین کا حصہ بن گئی ہے کہ جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بے دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا شہداء کا، ان کی میتیں تو میدان جنگ میں دفن ہو گئی تھی، آپ نے غائبانہ جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد دعا مانگی، چونکہ وہ کام نہیں تھا کہ میت کو دفن کیا جائے۔ تو جب غائبانہ جنازہ حضور نے پڑھا مدینہ منورہ میں تو ان شہداء کے لیے جنازے کے بعد حضور نے دعا بھی مانگی۔ تو اگر کسی کا غائبانہ جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو دعا مانگیں، کون منع کرتا ہے؟ حضور نے تعلیم فرمائی۔ لیکن میت سامنے ہے تو آپ کا
جنازہ ختم نہیں ہوا، آپ نے جنازہ پڑھا، سلام پھیرا، میت کو لے جائیں، قبر میں دفن کریں، مٹی ڈالیں، قبر برابر کر کے دعا مانگیں۔ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کہہ یہ دیتے ہیں کہ یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہی ہے نا، کیا حرج ہے دعا مانگ لی تو صبح کے 2 فرض پڑھنا تو عبادت ہی ہے، آپ 3 پڑھ لیں، کیا حرج ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، 5 پڑھ لیں، ہو جائیں گے۔ 1 پڑھیں گے تو بھی نہیں ہوگا، 1.5 پڑھیں گے تو بھی نہیں ہوگا، 1 رکوع چھوڑ دیں گے تو بھی نہیں ہوگا، 1 سجدہ چھوڑ دیں گے تو جتنے حضور نے بتائے ہیں اتنا ہی کام کرو گے تو نیکی ہوگا، اس میں کمی کرو گے تو بھی نہیں ہوگا، بیشی کرو گے تو بھی نہیں ہوگا، کہ نہیں؟ نیکی کی بھی اصل چاہیے۔ اگر حضور کی تعلیمات میں سلف صالحین سے کوئی سند ملتی ہے تو وہ نیکی ہے، اگر خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ و اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، وہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہم کافروں کو تو گنتے رہتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ الیکشن آ گئے، ایک طرف جماعت اسلامی بھی تھی، دوسری طرف مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم بھی تھے۔ اب جھگڑا تو ووٹوں کا الیکشن کا تھا، کون لیتا ہے زیادہ، کون کم لیتا ہے، شاید بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، غلط نہ ہو جائے بات، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو مولانا شاہ نورانی مرحوم نے ایک نیا ایشو شروع کیا۔ انہوں نے کہا یہ جماعت اسلامی والے وہابی ہیں، یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، تو تم ہر اذان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو تو وہابی اور سنی الگ ہو جائیں۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ بریلوی مسلک کے حضرات جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دیں، اصل مطلب یہ تھا کہ یہ ووٹ جماعت اسلامی کو نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے تو اذان کے ساتھ پڑھنا کوئی نہیں، تو یہ وہابی ہو جائیں گے اور جو پڑھیں گے وہ اہل سنت ہو جائیں گے، اور ہمیں اہل سنت کے تو مولانا جیت گئے، MNA بن گئے، اسمبلی میں چلے گئے۔ میں انہیں اسمبلی لاجز میں میری ایک دفعہ کسی کام سے میں گیا تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن کیا وہ اذان صحیح تھی جو حضرت بلال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ وہ صحیح تھی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی؟ وہ صحیح تھی جو آج تک سلف صالحین سے آج تک دیتے رہے؟ یا یہ صحیح ہے جس کے آگے پیچھے ہم نے صلاۃ و سلام لگا دی؟ یہ الگ بحث ہے کہ صلاۃ و سلام نہیں، کون نہیں پڑھتا؟ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے کیا وہ نہیں پڑھتا السلام علیک ایھا النبی؟ ہر بندہ اتحیات میں نہیں پڑھتا، تو اتحیات میں پڑھ لیتا ہے تو باہر پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، لیکن السلام علیک ایھا النبی پڑھنے کا کوئی ادب، احترام، موقع، محل تو ہوگا۔ آپ گھر میں بزرگوں کو، والدین کو بھی سلام کرنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، کوئی وقت تو ہوگا کہ نہیں؟ اچھا وہ الیکشن گزر گئے، وہ لوگ چلے گئے، جماعت اسلامی کے اس زمانے کے بھی لوگ کم کم اب ملتے ہیں، شاہ صاحب بھی بڑی مدت ہوئی دنیا سے گزر گئے، لیکن وہ رواج پکا ہو گیا جی اذان کے ساتھ پڑھنا۔ یار یہ بھٹو صاحب سے زمانے سے آگے تو کوئی نہیں تھا یار، اس الیکشن سے پہلے کہیں تھا یا اپنے پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی نہیں تھا؟ اب نئی نسل کو کون بتائے گا کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس کے آپ نے آگے بھی بڑھا دیا، پیچھے بھی بڑھا دیا۔ اب لا الہ الا اللہ پہ بھی ختم نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ وہ بلند کہہ کر پھر اسی مائک میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی اذان میں شہادت گزر چکی، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو آگے آپ کلمے کا دوسرا جز لگاتے ہیں وہ کیا ملتا ہے؟ کہیں دلیل ہے اس پر کوئی؟
اب کہنے والا بتانے والا بے دین ہو جاتا ہے. یار عجیب تماشا ہے, چوری کرو کوئی وہابی نہیں کہتا, ڈاکہ کر لو کوئی وہابی نہیں کہتا, قتل کر لو کوئی نہیں کہتا یہ وہابی ہو گیا, دین خالص بیان کرو وہابی ہو گیا. یہ عجیب تماشا ہے. تو یاد رکھیں میرے بھائی, دین کے نام پر رسومات جاری کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کا ایمان سلب کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اسی رکوع میں کتنی دفعہ یہ گزرا ہے کہ ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب نہیں ہو. اور یہ سارا رکوع انہی رسومات پر ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ذبح کسی بزرگ کو اگر کوئی آپ صدقہ دے کر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں, اسے غریبوں میں بانٹ دیں, دعا کریں یا اللہ اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ میرا بزرگ جو فوت ہو چکا ہے یا والد یا دادا یا پیر یا شیخ یا استاد یہ اسے پہنچا دے, وہ قادر ہے اسے پہنچا دے گا. اور ایصال ثواب صرف مردوں کو نہیں کیا جاتا, زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح بینک بیلنس ہوتا ہے, آپ کسی کو چیک دے دیں اسے پیسے مل جائیں گے. جو نیکی ہم کرتے ہیں فرائض کے علاوہ, نفلی عبادات یا نفلی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کا ثواب آپ کسی زندوں کو دینا چاہیں اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دے گا. اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ نیکی اسے دے دے, وہ اسے دے دے گا, وہ تو فرض نہیں. لیکن ہر کام کا ایک سلیقہ ہے, ایک طریقہ ہے جو شریعت میں متعین ہے. شریعت سے باہر جا کر رسومات ادا کرنا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ ان سے میرا بھلا ہوگا, میاں دنیا آپ کو وہی ملے گی جو آپ کے حصے کی. اگر ایک ایک دانہ آج تک مرنے والے لوگ اپنے حصے سے زائد کھاتے تو آج دنیا پہ کچھ نہ ملتا, اور ایک ایک دانہ چھوڑ کے جاتے تو غلے کے انبار لگے ہوئے. ہر کوئی اپنے حصے کا دانہ پانی ہوا آکسیجن تک اپنے حصے کی لے کے جاتا ہے. لہذا کسی لالچ میں آ کر رسومات میں کھو جانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ توفیق ہدایت سلب ہو جاتی ہے. یعنی بعض جرائم ہیں ان کی سزائیں متعین ہیں, یہ تو بہت بڑی سزا اور سب سے آخری سزا یہ ہے کہ کسی کا ایمان ہی ضائع ہو جائے اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. تو رسومات کو دین بنانے کی سزا یہ ہے کہ دین سلب ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی باقی نہیں رہتی. اللہ کریم اس جرم عظیم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب کوئی ہو گئی ہے غلطی تو معاف فرمائے اور ہدایت پہ قائم رکھے. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔